بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کے سامنے فخر لودھی. آج ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈلز پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کی بات شروع کروں، میں چاہوں گا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو گفتگو کی تھی ذرا ایک بار اس کو سمرائز کر لیں، اس کا ریکیپ لے لیں تاکہ ہمیں اپنا سلسلہ جاری رکھنے میں آسانی ہو. تو آئیے سب سے پہلے ذرا پچھلے لیکچر کے بارے میں ذرا اس کا ریکیپ لے لیتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کے بارے میں بات کی تھی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کیا ہوتے ہیں؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل وہ ماڈل ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ میں جو سافٹ ویئر جن مراحل سے گزرتا ہے اس کا ماڈل بنایا جائے. یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کے ذریعے ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے مراحل اور ساری ایکٹیویٹیز کو ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ اس طریقے سے اس کا ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک سافٹ ویئر بنتا ہے تو وہ کس طریقے سے پروگرس کرتا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے، کس سٹیپ کے بعد کیا سٹیپ کیا جاتا ہے، کس ایکٹیویٹی کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو بیسیکلی اس سارے ماڈل کا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ہے. اینڈ دیر آر نمبر آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چند ایک دیکھے تھے، آج چند ایک اور دیکھیں گے. جو 3-4 سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے جن کے بارے میں ڈسکشن کی تھی وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے ہم نے جو لائف سائیکل ماڈل جس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا وہ ایکچولی کوئی لائف سائیکل ماڈل ہے نہیں صحیح معنوں میں، وہ ایک ہیپ ہیزرڈ ایڈ ہاک قسم کی لائف سائیکل کی ایکٹیویٹی ہے اور اس کو بلڈ اینڈ ٹیسٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے کہ اسے تھوڑا سا بلڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے رہے اور دیکھا کہ جب تک کلائنٹ خوش نہیں ہو جاتا، سیٹسفائی نہیں ہو جاتا، اس میں چینجز کرتے گئے اور کرتے گئے. سو بیسیکلی یہ جو ماڈل جو ہے یہ کسی بھی قسم کی ایک پراپر پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت نہیں سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے اس ماڈل میں، اور ایک ایڈ ہاک قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی ریکوائرمنٹ پراپر نہیں ہوتی، کوئی ڈیزائن پراپر نہیں ہوتا، اور یہ کافی ڈینجرس ماڈل ہے. اچھے اس کے ریزلٹس نہیں ملتے سوائے ان کیسز میں کہ آپ کا پرابلم بہت چھوٹا سا ہو اور وہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور وہ اس کو ماسٹر کیا جا سکے. اکثر اوقات یہ جو ماڈل جو ہے اگر سافٹ ویئر اس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تو یہ جو ریزلٹ آپ کو ملتا ہے اس سے کسٹمر خوش نہیں ہوتا اور الٹیمیٹلی آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے. سو دس از ناٹ اے ویری گڈ ماڈل آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اس کے بعد جو ہم نے ماڈل جو دیکھا تھا جس کا ہم ذکر کیا تھا وہ بڑا مشہور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ہے. ایکچولی اٹ از دی فرسٹ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو کہ ڈیزائن کیا گیا. یہ والا ماڈل کون سا تھا؟ یہ ماڈل تھا واٹر فال ماڈل. اس ماڈل کو لینئر سیکوینشل ماڈل بھی کہا جاتا ہے. لینئر سیکوینشل ماڈل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو تمام فیزز ہیں بیسیکلی 5 فیزز ٹپیکلی اس میں گنی جاتی ہیں. مختلف جگہوں پہ لٹریچر پہ آپ کو فیزز میں ہو سکتا ہے کمی بیشی بھی آپ کو نظر آئے، لیکن یہ 5 فیزز ریکوائرمنٹ، اس کے بعد انالیسس اینڈ ڈیزائن، اس کے بعد کوڈنگ، اس کے بعد انٹیگریٹڈ اینڈ ٹیسٹنگ، اور 5واں مرحلہ مینٹننس کا ہوتا ہے. تو آپ کا سافٹ ویئر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ایک فیز کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری فیز میں داخل ہوتا ہے اور دوسری فیز کمپلیٹ کرنے کے بعد تیسری فیز میں داخل ہوتا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ایک طریقے سے بڑا سیکوینشلی چیز جو پروگرس کر رہی ہوتی ہے. واٹر فال اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوریجنلی جب اس کو ڈپکٹ کیا گیا تھا تو یہ ایک واٹر فال کی صورت میں دکھایا گیا تھا جس میں جس طرح پانی ایک تہ سے دوسری تہ تک پہنچتا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اسی طریقے سے ایکٹیویٹی جو ہے ایک مقام سے ایک فیز ختم کرنے کے بعد دوسری فیز میں آتی ہے، دوسری سے تیسری میں آتی ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. کیونکہ واٹر فال ماڈل میں فیڈ بیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اوریجنل واٹر فال ماڈل میں، تو یہ اس میں ایک بیسیکلی فلا تھا. اور فلا کیا تھا کہ ہر سٹیج پہ آپ کو بعض اوقات آپ کو واپس جانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر اف یو آئیڈینٹیفائی سم مسٹیک. تو واٹر فال ماڈل میں کچھ فیڈ بیک کے ذریعے فیڈ بیک لوپ کے ذریعے اس ماڈل کو ریفائن کیا گیا، اور بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ کسی بھی مرحلے سے یو کوڈ گو بیک ٹو اینی پریویس اسٹیج سو دیٹ اف سم پرابلم ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ تو اس پرابلم کو ریکٹیفائی کیا جا سکے.
واٹر فال ماڈل مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا ماڈل ہے بیکاز ویل ڈیفائنڈ پروگرس ہوتی ہے, ویل ڈیفائنڈ اسٹیجز ہیں, ڈاکومنٹیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ ویریفائی ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ فیز. تو ایکچولی مینجمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں کافی انہیں آسانی رہتی ہے کہ انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کس اسٹیج تک آپ پہنچ گئے ہیں اور کہاں تک آپ نے کام ختم کر لیا ہے اور کتنا کام آپ کا باقی رہتا ہے. واٹر فال ماڈل کا جو ایک مین ڈرا بیک تھا جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ہم پورے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ایک کمپلیٹ ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ایک ہی بار ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہم دیکھ لیں, ایک ہی بار اس کو اینالائز کر لیں اور ڈیزائن بنا لیں, ایک ہی بار اس کی کوڈنگ کی جائے, ایک ہی بار اس کی ٹیسٹنگ کی جائے, سو اینڈ سو فورتھ. تو عام طور پہ جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں جو ٹائم لیپس جو ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام دی ریکوائرمنٹ ٹو ایکچوئل ڈلیوری, جہاں پر یہ سافٹ ویئر کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے, اس میں ٹائم لیپس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹپیکلی یہ کئی سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ماڈل جو ہے اس میں یہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب یہ کلائنٹ کے پاس پہنچتا ہے تو پہلی بار فیڈ بیک کلائنٹ سے اس سٹیج پہ ملتی ہے جو کہ کئی سالوں کے بعد ہو سکتا ہے. تو 2-3 پرابلم اس میں میجر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے کیپچر نہ کی ہوں. اگر آپ نے اچھے طریقے سے ریکوائرمنٹ کیپچر نہیں کی اور کوئی ریکوائرمنٹ مس ہو گئی ہیں یا غلطی ہو گئی کہیں پر, تو جب آپ پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے, کرنے کے بعد کلائنٹ کے پاس پہنچے گی, اس وقت اس چیز کا پتہ لگے گا کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی تھی. اور کیونکہ اس میں ایک بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور ساری ایکٹیویٹیز ہو گئی ہوتی ہیں, تو بہت کچھ کام دوبارہ نئے سرے سے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت زیادہ وقت اور سرمایہ ضائع ہوتا ہے. دوسرا واٹر فال ماڈل میں جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر اس دوران میں, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے, اگر اس دوران میں ریکوائرمنٹس چینج ہو جائیں, یعنی کہ کسٹمر کچھ نیا چیز چاہ رہا ہو, نیا ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہی ہو, ایک نیا انوائرمنٹ آ گیا ہو, کمپٹیشن کی وجہ سے کچھ اور نئی چیزیں آ گئی ہوں, تو اس ماڈل میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اور ٹائم لیپس گزرنے کے ساتھ اس چیز کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ یہ جو آپ کا جو آپ کی سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہوگی یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہ کرے جو آپ کی کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اس وجہ سے یہ ماڈل جو ہے بعض اوقات بڑے اچھے ریزلٹس نہیں دیتا. لیکن بہرحال یہ ایک اچھا ماڈل ہے, اس نے کافی اچھے سسٹمز ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے. ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ماڈل عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پچھلے چند سالوں میں کافی یہ پاپولر ہوا, اس ماڈل کو انکریمنٹل ماڈل کہا جاتا ہے. انکریمنٹل ماڈل کیا ہے کہ بیسکلی ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر جو ہے انسٹیڈ آف ڈیولپنگ دی ہول تھنگ ایٹ ون گو, کہ پورا کا پورا ایک جو بڑا سسٹم جو آپ نے کنسیو کیا ہے ریکوائرمنٹ کے وقت, اس پورے کے پورے کو ایز ون سسٹم ڈلیور کیا جائے, بجائے اس کے انکریمنٹل ماڈل میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز اس سسٹم کے کارو آؤٹ کر لیے جائیں اور ان پیسز کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیولپ کر کے اور جلدی جلدی کلائنٹ کے پاس بھیجا جائے اور اس سے فیڈ بیک لی جائے. ہم اس انکریمنٹل ماڈل کو آئیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو انالیسس کریں گے. تو میں آپ کو اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ انکریمنٹل ماڈل کس طرح کا ماڈل ہوتا ہے. انکریمنٹل ماڈل کی بہت ساری شیپس اینڈ فارمز ہیں. جو پہلی شیپ جو آپ کو یہاں پر اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, اس شیپ میں 3-4 ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے کی جاتی ہیں جس طرح واٹر فال ماڈل میں کی جاتی ہیں. سب سے پہلے ریکوائرمنٹ فیز کمپلیٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد اسپیسیفکیشن فیز, انہیں ریکوائرمنٹس کو پراپر اسپیسیفکیشن کی فارم میں ڈھالا جاتا ہے اور آرکیٹیکچرل ڈیزائن اس کا کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی 3 سٹیجز تقریباً اسی طریقے سے ہیں جس طرح واٹر فال ماڈل میں ہیں. پوری ریکوائرمنٹس ہو گئیں, پوری اسپیسیفکیشن ہو گئی اور آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہو گیا. اس کے بعد ونس وی ہیو دی آرکیٹیکچرل ڈیزائن, تو یہ جو پوری پروڈکٹ جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بلڈز میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے اور ہر بلڈ کو
الگ سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ایک ایک بلڈ جو ہے وہ ڈلیور کی جاتی ہے. یہ بلڈ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی فنکشنلٹی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ اس پروڈکٹ میں پہلی فیز میں کون کون سی چیزیں ڈلیور ہوں گی, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا. یہ موجولز بھی ہو سکتے ہیں اور ان موجولز کے سب پارٹس بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پورا موجول آپ نہ کریں بلکہ اس کسی بھی موجول کو پکڑ کے اس کا چھوٹا سا حصہ کر دیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک موجول آپ پورے کا پورا پکڑ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. یہ جو انکریمنٹل ماڈل جو پہلی ہم نے جو شیپ دیکھی تھی, اس میں ونس اگین جو خاص بات نوٹ کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے آرکیٹیکچر تک کام آپ نے اسی طریقے سے کیا, پوری ریکوائرمنٹس لے لی اور اس کے بعد آرکیٹیکچر ڈیزائن اس کا کر لیا, اور اس کے بعد اس کو چھوٹے انکریمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے ہر انکریمنٹ کو, جس کو ہم بلڈ کہتے ہیں, ان بلڈز کو سیپریٹلی کلائنٹ کو ڈلیور کیا گیا. تو کیونکہ جو سائز ہر بلڈ کا چھوٹا ہوتا ہے ریلیٹیولی بڑے اس سے, کیونکہ آپ نے اسے ڈیوائڈ کر دیا, اس وجہ سے کلائنٹ سے ہر بلڈ کے بارے میں فیڈ بیک جلدی سے مل سکتی ہے اور جلدی سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں یا اس میں کیا اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جو پہلے تین جو اس کے فیزز ہیں جو جن کو ہم نے ڈیوائڈ نہیں کیا بلڈز میں, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم پوری ریکوائرمنٹس لے لیں, اس کے بعد پورا ہم اس کا اسپیسیفکیشن لکھ دیں اور اس کے بعد اس کا آرکیٹیکچر کمپلیٹ کر دیں اور پھر بلڈز میں ڈیوائڈ کریں. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. جب تک آپ کو پورے پروجیکٹ کا آئیڈیا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو پراپر ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرنا مشکل ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اس پورے پروڈکٹ میں بنانا کیا ہے. تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ اینڈ اسپیسیفکیشن کی فیز جو ہے وہ آپ کو وہ کمپلیٹ پکچر آپ کو مہیا کرتی ہے, جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورے سسٹم میں بننا کیا ہے. اس کے بعد پورے سسٹم کے لیے ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ ہوتا ہے تاکہ چیزیں اس کے بیچ میں فٹ ہو سکے. آپ ایک بار ڈیزائن کرتے ہیں, ایک بار ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا آرکیٹیکچر کس طرح کا ہوگا, اور پھر سبسیکوینٹ جو ڈیولپمنٹ جو بلڈ کی ہیں وہ ہر ایک اس آرکیٹیکچر میں فٹ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری چیز اس میں ہو. تو ایک آپ کو پورے پروجیکٹ کا ایک اوور ویو اس میں چاہیے بفور یو کین ڈیوائڈ دس پروجیکٹ انٹو اسمالر بلڈز اینڈ دین سارٹ آف اس کو ڈلیور کیا جائے, اور جب نئی بلڈ آئے تو اس کو پرانی بلڈ کے ساتھ سسٹم میں انٹیگریٹ کر کے زیادہ بڑا نیا سسٹم آپ ڈیولپ کر کے آپ ڈلیور کرتے ہیں. جو انکریمنٹل ماڈل کی جو دوسری شیپ ہے اس میں ہم جو پہلے تین فیزز ہیں, ہم بجائے اس کے کہ ہم وہ سسٹم کا ایک ہائی لیول ویو ہم لے لیں, ریکوائرمنٹس کو پوری کر لیں اور آرکیٹیکچر پورا کر لیں, ہم پہلے اسٹیج سے ہی ایٹ اے ویری ہائی لیول ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مختلف سب کمپوننٹس یا بلڈز کون کون سی ہوں گی, اور ان بلڈز کو ہم سیپریٹلی ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو آرکیٹیکچر اس کیس میں ایک کمپوزٹ آرکیٹیکچر نہیں بنتا, ریکوائرمنٹ پورے کے پورے سسٹم کی نہیں ڈیولپ ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ ایک ہائی لیول پہ موجولز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر جس موجول کو آپ ڈیولپ کرنا چاہیں اس کی ریکوائرمنٹس ڈیٹیل میں اسٹڈی کر کے ڈاکومنٹ کر کے اور اس کو بلڈ کیا جاتا ہے, اور ایسا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سارٹ آف اوپن آرکیٹیکچر ہو اور جس میں اس طریقے سے امپروومنٹ کی گنجائش کافی رہے, تاکہ اگر آپ اگلے اسٹیج پہ جب پہنچتے ہیں, نیکسٹ بلڈ پہ آپ پہنچتے ہیں, اس وقت آپ کو کوئی چیز ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آرکیٹیکچر میں یہ بھی ہونی چاہیے, تو اس آرکیٹیکچر میں وہ چیز بھی ڈالی جا سکے. تو ذرا چلتے ہیں اسکرین پہ, ذرا اس ماڈل کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا یہ بالکل اسی طریقے سے نظر آئے گا. لیٹس گو ٹو اسکرین. اس ماڈل میں اگر آپ دیکھیے تو یہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر بلڈ جو ہے وہ لینئر سیکوینشل ماڈل کی ایک صورت ہے. ہر بلڈ اپنی جگہ پہ ایک لینئر سیکوینشل ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, اور بیسیکلی ایک پائپ لائن کا کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا ہے کہ جب ایک فیز کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹیم جو ہے شاید آپ کی دوسری فیز کے ڈیزائن میں چلی جائے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب ایک فیز کی اسپیسیفکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ٹیم آپ کی جو آپ کی اسپیسیفکیشن کی ٹیم ہے, جو اینالسٹ جو ہے وہ دوسری بلڈ کی اسپیسیفکیشن لکھنے میں مصروف ہو جائیں,
جب اس میں وہ کام ختم کر لیں تو وہ تیسری بلڈ کی اسپیسیفکیشن لکھنے میں مصروف ہو جائیں اینڈ سو فورتھ. اور ہر بلڈ اپنے طور پہ ایک لینئر سیکوینشل ماڈل کے طور پہ نظر آئے گی. اس ماڈل میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو جو چیز نظر آئے گی یہ کافی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ماڈل ریلیٹیولی اسپیکنگ پہلے ماڈل کی نسبت زیادہ رسکی ماڈل ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ اگلی بلڈ پہ پہلی بلڈ آپ ختم کرنے کے بعد آپ تیسری بلڈ پہ آپ پہنچیں تو آپ کا پتہ لگے کہ آپ کا آرکیٹیکچر جو ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تیسری بلڈ میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ اکوموڈیٹ کر سکے اور ان پہ پورا اتر سکے اور اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکے. تو اس سٹیج پہ جا کے اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ واپس جا کے نئے سرے سے آرکیٹیکچر آپ کو چینج کرنا پڑے, اور جب آپ کو آرکیٹیکچر چینج کرنا پڑے گا تو اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پہلی بلڈ میں بہت زیادہ کام جو آپ آلریڈی ختم کر چکے ہیں وہ آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. کیونکہ ریممبر ہم نے پچھلی بار جو گفتگو کی تھی, جو پچھلے کورس میں جو گفتگو کی تھی, اس میں آرکیٹیکچر کا ایک بڑا واضح رول تھا. آرکیٹیکچر کا رول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آرکیٹیکچر بیسیکلی وہ فاؤنڈیشن مہیا کرتا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کے لیے, اور اگر آرکیٹیکچر میں کوئی چیز خرابی ہو جاتی ہے تو وہ فاؤنڈیشن ہل جاتی ہے اور آپ کو سارا کام یا بہت سارا کام آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. انکریمنٹل ماڈل کا جو مین فائدہ جو ہے ان کنٹراسٹ ود جو آپ کا واٹر فال ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ واٹر فال ماڈل میں آپ پورے کے پورے سسٹم کو ایز اے ہول آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ انکریمنٹل ماڈل میں آپ چھوٹے چھوٹے چنکس میں سسٹم کو ڈیوائڈ کر کے آپ اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کلائنٹ کو ایک ورکنگ سسٹم ورکنگ حالت میں, چاہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, اس کا کچھ حصہ اسے جلدی سے مل جائے, اس کی ضروریات کسی حد تک پوری ہونی شروع ہو جائیں, اس کا کمفرٹ لیول آپ کی ٹیم کے ساتھ انکریز ہونا شروع ہو جائے, اسے یہ چیز نظر آ جائے کہ جو کام کیا گیا ہے وہ واقعی ویسا ہی ہے جیسا اس کو چاہیے تھا, اور اگر کسی قسم کی کوئی چینجز ریکوائرڈ ہیں تو وہ چینجز اس میں اکوموڈیٹ کی جا سکے. اور دوسرا, کیونکہ ٹائم لیپس اس میں کم ہوگا, سو اس چیز کے چانسز ریلیٹیولی اسپیکنگ کم ہیں کہ اس دوران میں ریکوائرمنٹس کافی زیادہ چینج ہو گئی ہوں گی یا نئی ریکوائرمنٹس آ گئی ہوں گی, تو اس وجہ سے وہ چیز اتنی یوزیبل نہیں رہے گی. انکریمنٹل ماڈل جو ہے اس کی ایکچولی تو بہت ساری شیپس اینڈ فارم ہیں, لیکن ایک بہت مشہور شیپ ہے جس کو سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل کہا جاتا ہے. یہ ماڈل دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی سافٹ ویئر کی جو تقریباً سب سے بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے, انہوں نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے اور بڑی سکسیسفلی انہوں نے اپنی پروڈکٹس اس ماڈل کے ذریعے بنائی ہیں. یہ سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل کیا چیز ہے؟ ان دی سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل بیسکلی دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ونس اگین اٹ از این انکریمنٹل ماڈل, تو یعنی کہ چیز جو ہے وہ بلڈز میں ٹکڑوں میں ڈیولپ کی جاتی ہے, ایز اے ہول نہیں ڈیولپ کی جاتی. تو اس ماڈل میں وٹ دے ڈو از دیٹ کمپنی ڈز از کہ وہ ریکوائرمنٹس اپنی کیپچر کر لیتی ہے مختلف سروے کرنے کے بعد. اس سروے کرنے کے بعد ان ریکوائرمنٹس کو پلان کیا جاتا ہے مختلف بلڈز کے لیے کہ کون سی ریکوائرمنٹ کس بلڈ میں ڈالی جائے گی اینڈ سو فورتھ. اور جب یہ ریکوائرمنٹ ایک بار پلان ہو جائے اور پھر اس کے بعد بلڈز پلان ہو جائیں تو مختلف ٹیمز اسائن کر دی جاتی ہیں ان بلڈز کے لیے. جو اس میں خاص بات ہے جس کو ہم سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل جس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ٹیم جو ہے اس کا کام ڈیلی بیسس پہ سنکرونائز ہوتا ہے. آپ نے ایک اوور آل پلان, اوور آل آرکیٹیکچر سسٹم کا آپ نے دے دیا اور ہر ٹیم کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا آپ نے موقع فراہم کر دیا. جب ہر ٹیم کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع فراہم کر دیا تو اس کے بعد ہر روزانہ جو بھی کام سب ٹیموں نے کیا ہے اس کام کو اکٹھا کر کے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, اور جب اسے انٹیگریٹ کرنے کے بعد اس کو سنکرونائز کیا جاتا ہے. سنکرونائز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو سسٹم جو پہلے سے تھا سب کا کام اکٹھا ہوا, اس کو سنکرونائز کیا اور اس کو چلا کے دیکھا کہ ابھی تک جو کچھ کام ہوا ہے اس سے کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی, وہ سسٹم جت حد تک بنا ہے اس حد تک ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا. تو ایوری ڈے آن ڈیلی بیسس کوڈ از سنکرونائزڈ ود
ایوری باڈی, سب لوگوں کا کوڈ اس میں سنکرونائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سنکرونائزیشن جب ہو جاتی ہے تو ہر بلڈ کے اختتام پہ اس کو کوڈ کو اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی آؤٹ اسٹینڈنگ بگس اس وقت بلڈ کو فریز کر دیا جاتا ہے, اور جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ بگس ہیں جب تک وہ فکس نہیں ہو جاتے اور سسٹم اسٹیبل فارم میں نہیں آ جاتا اس وقت تک اس بلڈ کو ریلیز نہیں کیا جاتا. تو بیسیکلی نمبر آف ٹیمز ورکنگ انڈیپینڈنٹلی, سنکرونائزنگ دیئر ایفرٹ ایٹ دی اینڈ آف ایوری ڈے اینڈ اسٹیبلائزنگ دا سسٹم ایٹ دی اینڈ آف دا بلڈ. اور یہ بیسیکلی یہ ماڈل ہے, یہ اس کمپنی کا یونیکلی ڈیولپڈ ماڈل ہے. بہت سارے لوگ اس پہ کام نہیں کرتے, لیکن بڑے سکسیسفل طریقے سے انہوں نے اپنی بے شمار پروڈکٹس اس ماڈل کے ذریعے ڈیولپ کی ہیں اور لانچ کی ہیں اور بڑی کامیاب ہیں. تو یہ انکریمنٹل ماڈل کی ایک تیسری فارم تھی. انکریمنٹل ماڈل کی ایک اور شیپ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل بھی کہلاتی ہے, جس کو ریڈ ماڈل, RAD ماڈل بھی کہا جاتا ہے. یہ ریڈ ماڈل کیا ہے؟ ان ریڈ ماڈل میں بیسک ریکوائرمنٹ دو چیزوں کی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹس دے آر بیسکلی ویل انڈرسٹوڈ. اگر یہ ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس آپ کی اچھے طریقے سے انڈرسٹوڈ نہیں ہیں then this model cannot be applied. So to start with you have to have well understood requirements, اور اس وجہ سے یہ جو ماڈل جو ہے یہ ایسے سسٹمز میں اپلائی کیا جاتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا ایکسپیرینس کافی زیادہ ہو. عام طور پہ یہ MIS کی اپلیکیشنز کے لیے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس ماڈل میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جلدی سے ایپلیکیشن کو ڈیولپ کیا جائے, اور وہ جلدی از ڈیفائنڈ بائی ٹیپیکلی 2 to 3 months ٹائم. سو بیسکلی آئیڈیا از کہ ونس اگین ایپلیکیشن کو بلڈز میں یا چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, اور ہر چنک جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے کے لیے پلان کیا جاتا ہے. کیونکہ اس ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس کافی حد تک اسٹیبل ہوتی ہیں, ویل انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, یہ ایسی ڈومین میں یہ کام کیا جاتا ہے جو پہلے سے کیا ہو یا لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہو, جس میں غلطی کرنے کے چانسز کم ہوں, اس وجہ سے یہ ریپڈ ایپلیکیشن ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے. ونس اگین ہر بلڈ میں تقریباً وہی واٹر فال کی لینئر سیکوینشل ماڈل کی جو سٹیجز ہیں اسی طریقے سے کام کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ ٹائم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹائم فریم, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ ویل انڈرسٹوڈ ڈومین ہے جس میں یہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کے مختلف کمپوننٹس, مختلف اس کے بلڈز جو ہیں اس کو ہم ڈیولپ کر کے کلائنٹ کو پیش کر دیتے ہیں. اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ ویل انڈرسٹوڈ ڈومین ہے, آلریڈی ایکسرسائز ڈومین ہے, تو اگر آلریڈی ڈیولپڈ کمپوننٹس ہوں تو ان کمپوننٹس کو ری یوز کر کے ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسکرین پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ یہ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل یہ کس طرح کا نظر آتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل بیسکلی وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کو انکریمنٹل ماڈل جو پچھلا جو ہم نے دکھایا تھا یہ اس سے بالکل ملتا جلتا ہے, سوائے اس کے کہ اس میں ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لمٹ کی جائے, 2 سے 3 مہینے سے زیادہ یہ کام بڑھنے نہ پائے. اس کے علاوہ it is exactly like the old incremental model, the second version of incremental model جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی. یہ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور انکریمنٹل ماڈلز ان جنرل, ان میں ایک چھوٹا سا خطرہ بہرحال ہر وقت رہتا ہے کہ یہ فکس اینڈ بلڈ ماڈل میں ان کنورٹ نہ ہو جائیں, اور یہ نہ ہو کہ ہم ان ایکسائٹمنٹ ہم یہ چیز بھول جائیں کہ ہم نے ریکوائرمنٹس اور ڈیزائن والی فیزز جو ہیں ان کو کرنا ہے, پورا کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کوڈنگ کرنی ہے. سو بہت زیادہ بات اس چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ یہ انکریمنٹل ماڈلز اور اسپیشلی یہ جو آپ کا ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے بلڈ اینڈ فکس ماڈل میں, جس میں ڈیولپمنٹ ایکچولی ایک ہیزرڈ صورت اختیار کر لی جاتی ہے. تو اس لیے پروجیکٹ مینیجر کو اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے, اور ٹیم لیڈ کو اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بلڈ اینڈ فکس کی شیپ اینڈ فارم نہ اختیار کر لے, بلکہ یہ ماڈل اس میں جو سٹیجز ہیں
ان سٹیجز کو پورا کیا جائے اور ڈاکومنٹیشن پوری کی جائے، چاہے کہ اس کا ٹوٹل اوور آل ٹائم فریم جو ہے اس کو شرنک چاہے آپ کر دیں، لیکن اوور آل اسٹرکچر جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، وہ بلڈ اینڈ فکس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ انکریمنٹل ماڈلس کا ایک اور ایکچولی یہ صحیح معنوں میں اس کو انکریمنٹل ماڈل تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک بڑا بذات خود ایک بہت بڑا ماڈل ہے اپنے اس میں، لیکن کیونکہ اس میں بھی ایپلیکیشن کچھ چنکس کی صورت میں بلڈ ہوتی ہے، سو اس وجہ سے یہ بھی شاید انکریمنٹل کی ہی شیپ اینڈ فارم میں بعض اوقات اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایکچولی یہ انکریمنٹل ماڈل نہیں ہے۔ یہ ماڈل جو ہے اس کو اسپائرل ماڈل کہا جاتا ہے۔ یہ اسپائرل ماڈل ایک بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر ہیں بیری بی ایم صاحب، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے، یہ ماڈل انہوں نے تجویز کیا تھا۔ بیسک اس ماڈل کے بارے میں ان کے کہنا یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک اٹریٹو ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از سافٹ ویئر ایک سیکوینشل طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مختلف یہ ایک اٹریشنس میں ڈیولپ ہوتا ہے، اینڈ سافٹ ویئر از ایکچولی ایوالوڈ اینڈ ناٹ ڈیولپڈ لائک فرام ون فیز ٹو دی ادر، جو ہم نے پریویس اسٹیجز میں یا پریویس ماڈلس میں دیکھا تھا۔ تو یہ اسپائرل ماڈل جو ہے یہ اسی انکریمنٹل اور ایکچولی جو ایوولوشنری کائنڈ آف ڈیولپمنٹ اپروچ کا ایک نام ہے۔ اسپائرل ماڈل میں کے جو مین کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ہر اٹریشن کے دوران میں رسک انالیسس کیا جاتا ہے۔ رسک انالیسس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ رسک انالیسس کیا چیز ہے، اس کو ہمارے کس طریقے سے یہ انالائز کیا جاتا ہے اور رسک کو ریڈیوس کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ بٹ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ہم صرف اس چیز کا تذکرہ کریں گے کہ اس ماڈل میں رسک انالیسز ایک بڑی ڈومیننٹ ایکٹیویٹی ہے، اور رسک انالیسز اگر وہ فیل ہو جائے کہ جب ہم کسی بھی اس میں سائیکل میں ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ اس سٹیج پہ یہ رسک اتنا بڑھ گیا ہے کہ آگے اس کو ہم کسی طریقے سے میٹیگیٹ نہیں کر سکتے، اس کو کسی طریقے سے ریزالو نہیں کر سکتے، تو اس سٹیج پہ پروجیکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ چاہوں گا کہ اسپائرل ماڈل کو ہم ایک نظر دیکھ لیں کہ اسپائرل ماڈل ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے یہ نظر آتا ہے، اس کی مختلف فیزز کیا ہیں، کیا شکل و صورت اس کی کیا ہے، اور پھر اس کا ہم انالیسس کریں گے کہ اس کے کیا فائدے یا اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکرین پہ اور ذرا دیکھتے ہیں کہ اسپائرل ماڈل کیا چیز ہے۔ یہ جو پہلا اسپائرل ماڈل جو کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں، میں اس کی 2-3 مختلف شکلیں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ یہ پہلا جو ہے یہ اس کو کوشش کی گئی ہے کہ یہ اسی طریقے سے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے واٹر فال ماڈل ہم نے دیکھا تھا، اور اس میں یہ ایک سمپلیفائڈ فارم ہے اسپائرل ماڈل کی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی واٹر فال ماڈل پلس دیر از رسک انالیسز ان ایچ اٹریشن۔ سو واٹر فال ماڈل میں اگر رسک انالیسز آپ ایڈ کر دیں تو یہ اسپائرل ماڈل کی ایک سمپلیفائڈ فارم نظر آتی ہے۔ اس میں چند چیزیں دیکھنے کی ضروری ہیں کہ ہر فیز میں جانے سے پہلے اور اس کو داخل ہونے سے پہلے پورے جو مختلف آلٹرنیٹیوز جو ہیں آپ کے پاس، جو آپشنز جو ہیں کوئی بھی کام کرنے کی، ان کو اینالائز کیا جاتا ہے، اور جو اس سلسلے میں جس قسم کے بھی رسکس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اینالائز کیا جاتا ہے اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سو ایچ فیز از پریسیڈیڈ بائی alternatives and risk analysis, and each phase is followed by evaluation and planning for next phase. So یہ ایک اسپائرل ماڈل کی بالکل سمپلیفائڈ فارم ہے۔ اسپائرل ماڈل کی جو ایکچوئل یہ سمپلیفائڈ فارم ہی ایک طریقے سے ہے، لیکن یہ اب اصل میں جس طریقے سے اسپائرل ماڈل ڈپکٹ کیا جاتا ہے لٹریچر میں، یہ اس کی شکل ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک اسپائرل کی فارم میں اس کے ڈیولپمنٹ کا سائیکل شو کیا گیا ہے۔
اسپائرل کیا چیز ہے؟ جس طرح ایک اسپرنگ ٹائپ ہوتا ہے کہ شروع میں اندر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 کوارڈنٹ شو کیے گئے ہیں. تو اوپر رسک انالیسس سے شروع کر کے پہلا سائیکل میں ریپڈ پروٹوٹائپ ہے, پھر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. دوسرے سائیکل جب شروع ہوتا ہے پھر رسک انالیسس ہے, پھر اسپیسیفکیشن اور پھر ان کو ویریفائی کیا گیا. تیسرے سائیکل میں پھر رسک انالیسس ہے, پھر ڈیزائن اور پھر اس کو ویریفائی کیا گیا. چوتھے سائیکل میں پھر رسک انالیسس, پھر اس کی امپلیمنٹیشن, پھر ویریفائی, اور 5ویں سائیکل میں پھر رسک انالیسس اور پھر اس کی انٹیگریشن. سو اسی طریقے سے یہ بیسکلی اپلیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوالو ہو رہی ہے, اور ہر سائیکل میں رسک انالیسس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. اسپائرل ماڈل کی جو فل اسپائرل ماڈل جو ہے اس کی شکل و صورت کچھ اس طریقے سے ہے. دس از وٹ یو ول سی ان دا لٹریچر موسٹ آف دا ٹائم, کہ یہ اصل میں بیری بیہم صاحب کی جو ڈیزائن کیا ہوا ماڈل تھا, جو ان کے خیال تھا کہ سافٹ ویئر اصل میں اس طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے, یا اس طریقے سے عام طور پہ زیادہ کمپلیکس ایپلیکیشن اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ اس کی ڈپکشن ہے. سوائے اس کے کہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر اٹریشن میں ذرا ڈیٹیل بڑھ گئی ہے, لیکن بیسک پرنسپل وہی ہیں. یہ اس کے 4 جو کوارڈنٹ ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے ٹاپ لیفٹ پہ جو ہے یو ڈیٹرمن آبجیکٹیوز, آلٹرنیٹیوز اینڈ کنسٹرینٹس. اس کے بعد جو سیکنڈ کوارڈنٹ ہے, جو ٹاپ رائٹ پہ جو کوارڈنٹ ہے, ان دیٹ کیس یو ایویلویٹ آلٹرنیٹیوز, آئیڈینٹیفائی اینڈ ریزالو رسکس. جو تیسرا جو فیز ہے دیٹ از باٹم رائٹ, اس میں وٹ یو ڈو از یو ڈیولپ, ویریفائی اینڈ ویریفائی دی نیکسٹ لیول آف پروڈکٹ. اور جو چوتھا کوارڈنٹ ہے دیٹ از دی باٹم لیفٹ, اس میں یو پلان فار دی نیکسٹ فیز. سو بیسکلی یہ ماڈل وہی جو ہم نے سمپلیفائڈ ماڈل دیکھا تھا, یہ اسی کی ڈیٹیلڈ فارم ہے, اس کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسپائرل ماڈل میں بیسکلی دیر آر 2 ڈائمینشنز, ایک اس کی ریڈیل ڈائمینشن ہے اور ایک اس کی اینگولر ڈائمینشن ہے. جو اینگولر ڈائمینشن ہے یہ بیسکلی ڈپکٹ کرتی ہے کہ آپ کی کتنی پروگرس ہو چکی ہے تھرو دی اسپائرل, اس اسپائرل میں کس حد تک آپ کی بیسکلی آپ پروگرس کر چکے ہیں. اور جو اس کی ریڈیل ڈائمینشن ہے یہ اب تک جتنی اس پہ کاسٹ آ چکی ہو یہ اس چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہے. تو جو ریڈیل ڈائمینشن ہے یہ اس کی کاسٹ کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا اس پہ خرچ ہو چکا ہے, اور جو اینگولر ڈائمینشن ہے وہ اس کی پروگرس کی طرف ڈپکٹ کرتی ہے. اس میں ایک چیز ذرا دیکھیے کہ دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس فیز, اینڈ ایکچولی ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس فیز میں سے گزر رہے ہیں اور کیا آپ ایکٹیویٹی آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ایٹ فار دیٹ پرٹیکولر ڈیولپمنٹ فیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جو بھی سوٹیبل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی کیس میں آپ ریپڈ پروٹوٹائپنگ اپلائی کرنا چاہیں, کسی فیز میں آپ جو ہارزونٹل اینڈ ورٹیکل پروٹوٹائپنگ دونوں کانسیپٹس آپ رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیں, تاکہ آپ ٹیکنالوجی کے جو رسکس ہیں ان کو ایویلیویٹ کر سکیں. کسی جگہ آپ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کریں, کسی جگہ آپ کسی طریقے سے کریں. تو ہر فیز میں, ہر لوپ میں ایک نیا ایک سسٹم یا ایک پروسیس آپ فالو کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہر جو ایک لوپ جو ہے وہ ایک سارٹ آف ایک انڈیپینڈنٹ سائیکل ہے. جو اسپائرل ماڈل جو ہے اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے, جو آسانی ہے, وہ یہ ہے کہ پروگرس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہو چکی ہے, کون کون سی فیزز آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں, کس کس چیز کے لیے آپ پلان آپ نے کیا تھا, اور کتنی اٹریشنز آپ اسپائرل میں سے آپ کی ہو چکی ہیں, اور آپ کیا کچھ اچیو کر چکے ہیں. تو مینجمنٹ کے لیے یہ ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ انہیں ایک اچھی پکچر پریزنٹ کرتا ہے کہ کتنا کام ہو گیا ہے, اور شاید اس کے بعد کتنا اور کام رہتا ہے. شاید کتنا اور رہتا ہے وہ تو شاید اتنا کلیئر نہ ہو, لیکن کتنا ہو گیا ہے یہ چیز کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے. اسپائرل ماڈل جو ہے اس میں ایکچولی کچھ خرابیاں بھی ہیں, اور وہ خرابی یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ رسک
اس میں بہت زیادہ ڈپینڈنٹ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ ہر سٹیج پہ، ہر سائیکل میں آپ سب سے پہلے رسک کو ایویلیویٹ کریں، رسک کو انالائز کریں، اس کے بعد اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. میٹیگیشن تو نہیں، اس کے لیے آپ پلان کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ رسک آیا تو اس کو آپ کس طریقے سے آپ ریزالو کریں گے. اینڈ پھر اگر آپ اس کا کوئی ریزولوشن نہ نکال سکیں، آپ کو کوئی طریقہ سمجھ نہ آئے، تو اس پروجیکٹ کو آپ کو ابینڈن کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی ایک بیسک پرنسپل ہے. تو یہ رسک انالیسس جو ہے یہ ایک بڑی ہیوی ویٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اس میں کافی ٹائم، کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے پروجیکٹس کے لیے اسپائرل ماڈل از ناٹ ایکچولی فیزیبل ماڈل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے پروجیکٹ جس میں آپ کا کسٹمر ایکسٹرنل کلائنٹ ہو، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر سے یہ پروجیکٹ نہ نکلا ہو، بلکہ آپ نے باہر کسی سے پروجیکٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کیسز میں بھی یہ ماڈل اتنا کامیاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کسٹمر کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تھرو آل دیز فیزز. اور اگر آپ کسٹمر کو یہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ماڈل فیل ہو جائے گا اور آپ اس طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر پائیں گے. اسی وجہ سے یہ ماڈل ان پروجیکٹس پہ زیادہ اپلیکیبل ہے جو ان ہاؤس پروجیکٹس ہوں، جس میں آپ خود ہی کلائنٹ ہوں اور خود ہی آپ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہو سکتا ہے کہ دو مختلف ٹیمز جو ہیں وہ کلائنٹ اور وینڈر کا رول پلے کر رہی ہوں، لیکن اٹ از اسٹل ود ان دا سیم آرگنائزیشن اور یو آر کنٹرولنگ یور ایکٹیویٹیز لائک دیٹ. اسپائرل ماڈل کے بارے میں یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اکثر اوقات میں اسٹوڈنٹس سے جب یہ ذکر کرتا ہوں، یا کوئی انٹرویو ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ آپ نے فائنل پروجیکٹ کیا کیا تھا، وہ اپنے فائنل پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر میں ان سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے کون سا لائف سائیکل ماڈل فالو کیا تھا، تو اکثر اوقات مجھے جو جواب ملتا ہے وہ اسپائرل ماڈل ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسپائرل ماڈل اس طرح کے پروجیکٹس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ جواب دے کہ اس نے اپنے پروجیکٹ میں جو 6 مہینے سے 8-10 مہینے کا چھوٹی سی ٹیم کا پروجیکٹ جس کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں، ان پہ اسپائرل ماڈل اپلائی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ اسپائرل ماڈل از. اسپائرل ماڈل بیسکلی اس میں رسک انالیسز از اے میجر ایکٹیویٹی، اور اگر اس میں رسک انالیسز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا اور ہر اٹریشن پہ رسک انالیسز نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اسپائرل ماڈل کی بیسک ایکٹیویٹی کو فراموش کر رہے ہیں. اٹ کین بی این اٹریٹو ماڈل جو آپ نے اپنی ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یوز کیا ہو. ہم ان اٹریٹو ماڈلس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، بٹ اٹ از ناٹ دی اسپائرل ماڈل. اسپائرل ماڈل یہ قطعاً نہیں ہوگا. سو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کون سا ماڈل کس جگہ پہ اپلیکیبل ہوگا. ہم جب آخر میں سب ماڈلس کو ہم جب ان کا تجزیہ کریں گے، میں اس وقت بھی سارے ماڈلس کو ایک بار دہرا کے اور کوشش کروں گا کہ آئیڈینٹیفائی کروں کہ کون سی چیز کس جگہ پہ زیادہ اپلیکیبل ہے. لیکن یہ کوئی اتنا آسان سوال نہیں ہے. یہ اٹس ناٹ اے ٹریویل کوشچن کہ کون سا ماڈل کس جگہ پہ اپلیکیبل ہے. ہر آرگنائزیشن کو اپنا ایک طریقہ کار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نیوردلیس there are some fundamental things that you need to know about any particular development life cycle model and need to know کہ اگر یہ ماڈل آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اسپائرل ماڈل میں رسک انالیسز از اے فنڈامنٹل ایکٹیویٹی، اور اگر وہ نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپائرل ماڈل نہیں ہے. ابھی تک جو ہم نے ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس دیکھے ہیں اس میں شاید آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہو اور اس کو نوٹس کیا ہو، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یا ہم نے ان ماڈلز میں یہ چیز کو ڈپکٹ کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹیجز میں ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لیٹ سے واٹر فال ماڈل کو اگر آپ دیکھیں، اور باقی جو ماڈل جو ہم نے دیکھے تھے وہ ایکچولی واٹر فال ماڈل کی ہی ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز ہیں. تو پہلے آپ ریکوائرمنٹ آپ سٹیج پہ ہیں، ریکوائرمنٹ سٹیج کے بعد آپ اس کے انالیسز اینڈ ڈیزائن کی سٹیج پہ پہنچ گئے، اس کو ختم کیا تو آپ کوڈنگ کی سٹیج میں پہنچ گئے، کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ. اس کو ختم کیا تو آپ نے انٹیگریشن اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ کی سٹیج پہ پہنچ گئے. اس کو ختم کیا تو آپ مینٹننس کی سٹیج پہ پہنچ گئے. تو بیسکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج آپ
پروگرس کرتے ہیں اور سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ جو سارے ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز جو ہم نے دیکھے تھے اس سے پہلے, یہ اسی ایکٹیویٹی کو سارٹ آف ڈپکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہوتی ہے. ان میں ایک ایکسیپشن شاید وہ ایک انکریمنٹل ماڈل کی ایک چیز تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ریکوائرمنٹس ہم ساری بنا لیں, آرکیٹیکچر بنا لیں جو انکریمنٹل ماڈل کی جو ہم نے پہلی شیپ ہم نے دیکھی تھی, اور اس کے بعد ہم اسے بلڈز میں ڈیوائڈ کر کے تو ہم بلڈز میں سسٹم ڈیولپ کرتے ہوئے اسے ٹیسٹ کرتے ہوئے انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہم کلائنٹ کو ڈلیور کرتے رہیں. تو وہاں پر کچھ اسٹیج وائز ایکٹیویٹی کی بجائے کچھ اس طریقے سے ایکٹیویٹی تھی, لیکن بہرحال جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر وہ ایکٹیویٹی سارٹ آف, اگر ایک بلڈ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایکٹیویٹی بہرحال پھر اسٹیجز کی فارم میں تھی. جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایکچولی سافٹ ویئر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ساری ریکوائرمنٹس آپ لکھ لیں, اس کے بعد آپ اس کا انالیسز اینڈ ڈیزائن کر لیں, اس کے بعد سارے آپ کوڈنگ کر لیں, اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن کریں اور اس کے بعد آپ اس کو مینٹننس میں لے جائیں. بلکہ ان کے خیال میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کی جو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں کنکرنٹلی چل رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ ریکوائرمنٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کا انالیسز اینڈ ڈیزائن بھی آپ کر رہے ہیں. جب آپ انالیسز اینڈ ڈیزائن کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اس کی کچھ کوڈنگ کر رہے ہیں. تو دیز فیزز دے سارٹ آف اوور لیپ, دے آر ناٹ ریئلی ون آفٹر دی ادر. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی کوئی ایکٹیویٹی زیادہ ہو اور دوسری ایکٹیویٹی آپ کی کم ہو, لیکن بہرحال سب ایکٹیویٹیز کنکرنٹلی ان پیرل یہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے ماڈلز جو ہیں عام طور پہ آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے. اور کیونکہ یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ٹیکنالوجی اور اس کے نتیجے میں اس طرح ڈیولپمنٹ زیادہ شروع ہوئی ہے اور زیادہ لوگوں نے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے, تو اس وجہ سے ان ماڈلز کو بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ ماڈل کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو پہلا ماڈل جو ہم دیکھیں گے اس کو فاؤنٹین ماڈل کہا جاتا ہے. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فاؤنٹین ماڈل کیسا ماڈل ہے. یہ جو فاؤنٹین ماڈل ہے یہ ذرا دیکھیے, اس ماڈل میں بیسکلی مختلف سٹیجز جو ہیں وہ سرکلز کی فارم میں ریپرزینٹ کیے گئے ہیں. تو شروع میں آپ دیکھیں ریکوائرمنٹ فیز ہے, اس کے بعد آبجیکٹ اورینٹیڈ انالیسس فیز ہے, پھر آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن فیز, آبجیکٹ اور امپلیمنٹیشن فیز, اور امپلیمنٹیشن انٹیگریشن فیز. تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف سرکلز جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ اوور لیپ کر رہے ہیں. ریکوائرمنٹ فیز اور آبجیکٹ اورینٹیڈ انالیسس فیز یہ اوور لیپنگ ہے. اس طریقے سے ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ جو ہے یہ فیز اوور لیپنگ ہے. اور پھر اوپر جب ہم فاؤنٹین تک پہنچتے ہیں, فاؤنٹین کی ٹاپ پہ پہنچتے ہیں, تو یہاں پر آپریشنس موڈ ہے, فردر ڈیولپمنٹ ہے اینڈ مینٹننس فیز ہے. اور یہ جو ایک چھوٹا سرکل مینٹننس کے لیے استعمال کیا گیا ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ باقیوں سے, یہ اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ماڈل میں جو مینٹننس جو ہے وہ کم ہوگی ریلیٹیولی اسپیکنگ دوسرے ماڈلز میں. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ونس اگین کہ یہ اوور لیپنگ اور اٹریٹو ہیں. جو ایروز جو ہیں یہ ایروز ڈپکٹ کرتے ہیں اٹریشنس کو. ہر سائیکل میں, ہر سرکل میں آپ کو اٹریشن آپ کو نظر آئے گی, اور یہ ہے کہ نہ صرف آپ اس سرکل میں اٹریٹ کرتے ہیں بلکہ ان پوری فیزز میں جو اوور لیپنگ ہے ان میں اٹریٹ کرتے ہیں, اور اوپر ٹاپ پہ پہنچ کے دین یو کم بیک ٹو دی باٹم, اور پھر نئے سرے سے وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے. جس طرح یہ فوارے کا پانی جو اوپر پہنچ کے دوبارہ ریسائیکل ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے یہ فاؤنٹین ماڈل یہ اسی طرح کے ایک فاؤنٹین کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا اسی طریقے سے اس سے انفلوئنس ہو کے اس ماڈل کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بیسکلی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈلز جو ہیں, اس میں جو چیز بات جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے
یہ کس چیز کو ڈپکٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ بیسکلی مختلف فیزز کے درمیان میں اوور لیپ ہوگا اور یہ فیزز جو ہے کنکرنٹلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ان میں ایکٹیویٹیز یہ نہیں ہے کہ ریکوائرمنٹ ختم ہوگی تو پھر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اور ڈیزائن ختم ہوگا تو پھر آپ نے کوڈنگ کرنی ہے, بلکہ یہ اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز ہیں, ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بہت سارے کیسز میں آپ ریکوائرمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ ان کی کچھ کوڈنگ کر کے کچھ چیزوں کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ ریکوائرمنٹ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو ڈیزائن کی فیز سے بھی گزاریں گے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسکلی ایک کنکرنسی کا اس میں عمل ہے, یعنی کہ فیزز کے درمیان میں اوور لیپ اینڈ کنکرنسی. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ونس اگین یہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز جو ہیں یہ اصل میں یہ انکریمنٹل ماڈل ہی ہیں. یہ ماڈلز جو ہیں یہ آپ کو سسٹم کو انکریمنٹلی ڈیولپ کرنے کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. یعنی کہ بیسک جو تھیم جو ہے وہ وہی انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا رہے گا کہ آپ نے سسٹم کو چھوٹے چنکس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, بلڈز میں ڈیوائڈ کر دیا, اس کے بعد ان کو آپ نے ڈیولپ کیا. اب ہر بلڈ جو ہے, ہر چنک جو ہے وہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور اس میں شاید اس چیز کا وہ خیال رکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ ایک سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج آئے گی, بلکہ دیر از گوئنگ ٹو بی اوور لیپنگ اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی پیرلزم جن میں یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی. سو بیسکلی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس دے آر کنکرنٹ ماڈلس اینڈ دے آر اٹریٹو ماڈلس. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز آبجیکٹ اورینٹیڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, دیر آر ادر نمبر آف ماڈلس جن میں ایکسٹریم پروگرامنگ ہے, جس میں ریشنل یونیفائڈ پروسیس ہے. تو یہ مختلف ماڈلس ہیں جو ہم آئندہ آگے چل کے دیکھیں گے. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان ماڈلس کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکیں. اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ وہ ٹاپک شروع کرنے کی بجائے ہم نے بات کی ہے, جو ابھی تک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو دیکھے ہیں, ذرا ان کو سمرائز کر لیں اور ان کو ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیں, اور تاکہ ہم آج کے لیکچر کو ایک اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا بات کی تھی. سو بیسکلی آج کے لیکچر کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے انکریمنٹل ماڈل سے شروع کیا. انکریمنٹل ماڈل جو ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی پروڈکٹ کو, اپنی سافٹ ویئر کو ہم نے بجائے اس کے کہ ایک ایز اے ہول ہم اس کو ڈیولپ کریں, ہم اس کو ایز اسمالر چنکس ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ جو آپ کی جو کلائنٹ جو ہے اس کو جلدی فیڈ بیک اس کی مل سکے. ایپلیکیشن کو لیا, کئی اس کے مختلف انکریمنٹل ماڈلس کی شیپس اینڈ فارمز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک پہلی جو ہم نے شیپ دیکھی تھی اس میں یہ تھا کہ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کی, اس کے بعد اس کی اسپیسیفکیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد اس کا آرکیٹیکچر کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد اس کو اسمالر چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا. آرکیٹیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو اسمالر چنکس جو ہیں, دوز چنکس آر بلڈ انڈیپینڈنٹلی, اور ہر چنک جو ہے وہ ایک لینئر سیکوینشل ماڈل وہ شاید فالو کرے گا. سو بیسکلی جو ہماری جو ایکٹیویٹیز جو ہوں گی اس میں ہم جلدی سے آرکیٹیکچر ڈیولپ کرنے کے بعد, ایک بار ہم نے ایپلیکیشن کو پورے حد تک سمجھ لیا, آرکیٹیکچر ڈیولپ کر لیا, اس کے بعد ہر بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے کے ہم کلائنٹ کو ڈلیور کر دیں گے, اور کلائنٹ سے ہمیں فیڈ بیک مل جائے گی, اور کلائنٹ کو ایک ورکنگ حالت میں سسٹم جلدی سے ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک ہم نے انکریمنٹل ماڈل کی فارم دیکھی تھی. دوسری انکریمنٹل ماڈل کی فارم تھی کہ شروع سے ہی ہم اس کو بلڈس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹ اے ویری ہائی لیول وی ڈیسائڈ کہ اس کی کون کون سے موڈیولز ہوں گے, کون کون سی بلڈس بنیں گی, اور پھر ہر بلڈ ٹیکس دی فارم آف لینئر سیکوینشل ماڈل. یہ جو دوسری فارم جو ہے یہ پہلی فارم کی نسبت زیادہ رسکی فارم ہے, کیونکہ اس میں اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ آپ کو اگر اتنی ڈیٹیل میں بعد میں آنے والی بلڈس کے بارے میں نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں غلطی کر جائیں,
اور بعد میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے وہ جو شروع میں جو آپ نے آرکیٹیکچر کا ڈیزائن بنایا تھا وہ اس میں چیزیں فٹ نہ ہوں اور پھر آپ کو بہت سارا کام نئے سرے سے کرنا پڑے تو آپ کا سسٹم اتنا اسٹیبل نہ ہو. انکریمنٹل فارم کی ایک اور جو ہم نے شیپ دیکھی تھی اس کو سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز فارم کہا جاتا ہے, اور یہ ایک سافٹ ویئر کی بہت بڑی کمپنی جو ہے وہ اس نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس اکٹھی کرنے کے بعد اسے بلڈز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, ہر بلڈ کو پلان کیا جاتا ہے کہ یہ اس بلڈ میں کیا فنکشنلٹی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہر بلڈ جو ہے اس میں اس کو سب ڈیوائڈ کرنے کے بعد ٹیمز کو اسائن کر دیا جاتا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ ان کا کوڈ جو ہے وہ سنکرونائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب تک کوڈ سنکرونائز نہ ہو تو آگے ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی. تو یہ سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز کی فارم ہے. بلڈ ختم ہونے کے بعد اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فریز کر دیا جاتا ہے, اور تمام بگز جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اپنا کام آگے بڑھایا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم نے یہ 3 انکریمنٹل ماڈل دیکھے تھے. اس کے بعد ہم نے اسپائرل ماڈل دیکھا. اسپائرل ماڈل کون سا ماڈل ہے؟ اس میں ایکٹیویٹی ایک اسپائرل کی فارم میں ہم سارٹ آف سافٹ ویئر کو ایوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپائرل ماڈل کا جو مین جو انگریڈینٹ ہے وہ رسک انالیسس ہے. ہر ایٹریشن سے پہلے ہم اس کو رسک کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم رسک کو ختم نہ کر سکیں یا اس کا ہمارے پاس کوئی سولوشن نہ ہو تو پھر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کو ابینڈن کر دیتے ہیں اور وہ سسٹم اس سے آگے نہیں بڑھتا, اور ہر ایٹریشن کے اینڈ پہ اس چیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور اگلے سسٹم کے لیے پلان, اگلی فیز کے لیے پلان کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اسپائرل ماڈل ہے. اسپائرل ماڈل عام طور پہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. کلائنٹ جو آپ کا ایکسٹرنل کلائنٹ ہو اس کے ساتھ اتنی اچھی سنکرونائزیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ماڈل وہاں پر کامیاب نہیں ہے. اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے زیادہ اپلیکیبل ہے جہاں پر رسک کی کاسٹ بہت زیادہ ہو اور ہم اسے نہ چاہیں کہ ہم ایسے اسٹیج پہ پہنچ جائیں جہاں پر آگے جا کے ہمیں کچھ پتہ نہ لگے. اسپائرل ماڈل کے بعد ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلس کی طرف دیکھا, اور اس سلسلے میں فاؤنٹین ماڈل کی طرف ہم نے نظر دوڑائی کہ یہ کیسا ماڈل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلس جو باقی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. کیونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو مجھے آپ اجازت دیجیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.